السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانہ میں کوفہ اور بصرہ کے گورنر تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جب خطبہ دیتے تھے تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کا ذکر تک نہ کرتے تھے۔ حسب عادت ایک مرتبہ جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی تو آئین خطبہ میں حضرت ضبہ بن محسن الغزی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر بڑی سختی سے کہا، اے ابو موسیٰ، تم خطبہ میں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ خدا کی قسم، یہ خلیفہ اول کے ساتھ سراسر نا انصافی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ ضبہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کے دوران ان سے سخت کلامی کی ہے، اور اگر لوگ حاکموں کے ساتھ ایسا رویہ کریں گے تو حکومت کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ضبہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ طلب کر لیا، چنانچہ ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ یہ مدینہ منورہ پہنچے تو سیدھے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا رخ کیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون؟ جواب دیا، میں ہوں ضبہ بن محسن الغزی۔ فرمایا، لا مرحبا ولا اہلا، یعنی تم کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ ضبہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بے خوفی سے عرض کیا، وسعت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رہا اہلن تو نہ میرے اہل اور نہ میرے مال، مگر امیر المؤمنین یہ تو فرمائیں کہ آپ نے مجھے بصرہ سے مدینہ تک کے سفر کی تکلیف میں کیوں مبتلا کیا؟ کہا، تو نے میرے گورنر سے کیسا جھگڑا کیا ہے؟ جواب دیا، ہاں، اب سنیے بتاتا ہوں کہ جب وہ خطبہ دیتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر صرف آپ کے لیے دعا کرتے۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا، میں کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے ابو موسیٰ، عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار پر کیوں ترجیح دیتے ہو؟ پھر ایسا کئی بار کیا اور آپ کو میری شکایت لکھ بھیجی۔ اتنا سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا، ضبہ، اللہ کی قسم، تو اس سے زیادہ صاحب توفیق اور رشد والا ہے، کیا تو میری خطا کو بخش دے گا؟ اللہ تعالیٰ تجھ کو بخشے۔ حضرت ضبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ یہ سن کر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور کہا، اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک رات اور دن عمر اور آل عمر کی تمام زندگی سے بہتر ہے۔ ضبہ، کیا میں تجھے ان کے رات دن کا حال نہ سنا دوں؟ حضرت ضبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ضرور سنائیے۔ فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رات کا حال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مظالم سے بچ کر مکہ سے نکلنا چاہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بے چینی کو دیکھ کر فرمایا، اے ابو بکر، یہ کیا ہے؟ ایسا تو میں نے تمہیں کبھی کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیال آتا ہے کہ کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو آگے ہو جاتا ہوں، پھر یہ خیال آتا ہے کہ مشرک پیچھے نہ کر رہا ہو تو پیچھے ہو جاتا ہوں،
اسی طرح دائیں سے خوف ہوتا ہے تو دائیں اور بائیں سے خوف ہوتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہوں۔ تمام رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے بل چلتے رہے یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زخم دیکھے تو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور دوڑ لگا دی حتیٰ کہ غار ثور کے منہ پر پہنچ کر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں داخل ہونا چاہا تو عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے حق دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جب تک غار کو میں اندر سے نہ دیکھ لوں آپ قدم نہ رکھیں۔ پھر غار کے اندر گئے، اس کی صفائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے جا کر لٹا دیا، سر کو اپنی زانوں پر رکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ غار کے ایک سوراخ میں سانپ ہونے کا شبہ ہوا تو پیر لگا کر اس سوراخ کو بند کر دیا اور ہلنا اس لیے گوارا نہ کیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ سانپ نے پیر میں کاٹ لیا پھر بھی جنبش نہ کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس رات اپنی تسکین ان پر نازل فرمائی۔ زبا، یہ ان کی رات کا حال ہے، اور دن کا حال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی سے تشریف لے گئے تو بدو مرتد ہو گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ میں حاضر ہو کر انہیں نصیحت کرنے لگا اور کہنے لگا، اے خلیفۃ الرسول، لوگوں کی تالیف قلب کیجئے، ان سے نرمی سے پیش آئیے۔ تو انہوں نے فرمایا، واہ عمر، جہلیت میں تم جبار تھے اور اسلام میں بزدل ہو گئے ہو، ہم ان کی تالیف قلب کیسے کر سکتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک تسمہ بھی دیتے تھے اور مجھے نہ دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ پھر ہم نے ان سے جنگ کی اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ ہے ان کے دن کا حال۔ خدا کی قسم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رشد یعنی ہدایت والے تھے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت خط لکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر انہیں فوقیت نہ دیں اور زبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ قوت قلب و جگر، گرد نبی از خدا محبوب تر گرد نبی، ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق کے طلب۔ ترجمہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دل و جگر کی تقویت کا باعث بنتی ہے اور شدت اختیار کر کے خدا سے بھی زیادہ محبوب بن جاتی ہے۔ تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ذرہ حق تعالیٰ سے طلب کر اور وہ تڑپ مانگ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میں تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح اس کا نام عمرو بن عبد ود تھا۔ یہ اگرچہ 90 برس کا خراٹ بوڑھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر یہ بہادر مانا جاتا تھا۔ کٹر یہودی تھا، جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا، بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا، جی بھر کے کھانا نہ کھاؤں گا۔ جنگ خندق میں یہ آگے بڑھا اور چلا چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آئے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ اے علی، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا
کہ جی ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبد ود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کے مقدس ہاتھ میں دے دی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر عمامہ باندھا، اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل تو علی کی مدد فرما۔ حضرت اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور دونوں میں اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمرو بن عبد ود، تو مسلمان ہو جا، بہتر یہی ہے تیرے لیے۔ عمرو بن ود نے کہا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو بن عبد ود نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمرو بن عبد ود ہنس کر کہنے لگا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عبد ود نے کہا، آخر تو ہے کون، کس کا بچہ ہے، اور تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علی بن ابی طالب۔ عمرو بن عبد ود نے کہا، او اے بھتیجے، تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ عبد بن ود کا خون کھولا، یعنی یہ جملہ سن کر اس کا خون گرم ہوا، اور مارے غصے کے آپے سے وہ بحر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے، اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کر دیا۔ حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامے کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ گو بہت گہرا زخم نہیں لگا، مگر پھر بھی زندگی بھر یہ تغرا آپ کی پیشانی پر، یعنی یہ زخم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر یادگار بن کر رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کر للکارا کہ اے عمرو سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسد اللہ الغالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالفقار کا ایسا جچا تلا ہاتھ اور اتنا زبردست وار مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی، مگر اسے احساس تک نہ ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے، اور بولا اور کوشش کرو۔ یہ کہتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹا تو دو ٹکڑے ہوئے، اور وہ تل ملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر فنار ہو گیا۔ اور میدان کارزار زبان حال سے پکار اٹھا کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے علی، آپ نے عمرو بن عبد ود کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ حوالے کے لیے دیکھ سکتے ہو البدایہ والنہایہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے تھے بہادر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو اسی طرح حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی اپنے گھر کے جس حصے میں اپنے دوست احباب اور مریدین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے،
وہاں ایک مکڑی نے چھت میں جالا تان رکھا تھا۔ ایک دن آپ اپنی مریدوں اور عقیدت مندوں کے درمیان تشریف فرما تھے اور کسی موضوع پر محو گفتگو تھے کہ اچانک ایک مکھی کے بھن بھنانے کی آواز نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مکھی ایک تنے ہوئے جالے میں پھنس کر بھن بھنا رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے منظر دیکھ کر فرمایا، اے لالچی مکھی، اب تیرے مقدر میں اس جال سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ نہ سمجھ ہر جگہ شہر اور قند کے فریب میں رہے گی تو ایسی قید ہی مقدر بنے گی۔ اسی طرح یہ دنیا بھی دھوکے کی عام جگہ ہے، یہاں قدم قدم پر فکر اپنے جال تانے کھڑے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تبصرے پر ایک مرید قدرے حیران ہو کر بولا، حضرت میں حیران ہوں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بہرے پن کے باوجود مکھی کی بن بھنٹ کیسے سن لی؟ کیونکہ حضرت اصم رحمت اللہ تعالیٰ کو لوگ بہرا خیال کرتے تھے، کیونکہ اصم عربی زبان میں بہرے کو کہتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم میرے بارے میں مشہور اس تصور کو ہی درست خیال کرو کہ میں بہرا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو باطل گفتگو سننے کے لیے بہرا مشہور کر رکھا ہے۔ میں دیکھا کرتا تھا کہ لوگ میرے سامنے میری بزرگی اور علمیت کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے تھے اور میرے عیوب کو مجھ سے پوشیدہ رکھتے تھے، لیکن جب سے میں نے اپنے آپ کو بہرا مشہور کیا ہے، لوگ سامنے میری برائیاں کرنے سے نہیں ہچکچاتے، اور یوں میں نہ صرف اپنے عیوب سے آگاہ رہتا ہوں بلکہ متکبر ہونے سے بھی بچا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے تھے، اور آج ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ سو کوشش کریں، تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی میں اپنے رب کو یاد کر لے، اپنے رب کو منا لے۔ سو یقیناً آپ مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس ضرور جانا، اور وہاں وہی کام آئے گا جو آج ہم ادھر اچھا کر کے جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری طرح اپنے آپ کو اتاریں۔ دوستو کوشش آپ کی ذمہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی ہی سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔